अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो जनाबे वाला बिल आखिर पाकिस्तान के अंदर भी सदारती इंतखाबात हो गए और नताइज वही आए जिनकी तवक्को थी, लेकिन उसके अंदर मामलात बड़े ही अहम है जो मैं आज आपके साथ वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो बहुत ही अहम है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हो गए थे, उनको हटाने के लिए साजिशों का आगाज़ कर दिया गया है, बल्कि साजिशों के अंदर बहुत तेज़ी कर दी गई है। क्योंकि आपको मालूम है अली अमीन गंडापुर किसी भी सूरत इन लोगों को कबूल नहीं है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर की जो पर्सनैलिटी है वो पहले से ही इस तरह की है कि मुखालफीन उनसे डरते हैं। अब तो वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी मुंतखब हो चुके हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो पुलिस जो कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी और अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार भी कर लिया गया, उनके बाल भी काट दिए गए। आज वही पुलिस उनको सल्यूट भी कर रही है और आज उनके आगे पीछे भी फिर रही है। खैर, कहानी कुछ यूं है कि अपोजिशन जो कि खैबर पख्तूनख्वा की है, उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन के अंदर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर की गई है, जिसके अंदर इस्तदा की गई है कि अली अमीन गंडापुर की जानिब से जो अपना कारोबार है या अपनी प्रॉपर्टी है वो कागजात नामजदगी में जाहिर नहीं की गई, तो लिहाजा उनको 62FA के तहत नाअहल कर दिया जाए। क्योंकि आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नवाज शरीफ को बचाने के लिए इस कानून के अंदर, इस आइन के अंदर तरमीम की गई थी ताकि जो ताहयात नाअहली है उसको 5 साल के अंदर तब्दील कर दिया जाए। तो अब जो ये सज़ा है वो 5 साल की कर दी गई है, यानी नाअहली जिसके बाद कोई भी ओहदा हो या कोई भी इलेक्शन हो उसके अंदर वो कंटेस्ट शख्स नहीं कर सकता। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन के अंदर ये दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि अली अमीन गंडापुर को शिक है, इसके तहत सज़ा दे दी जाए, क्योंकि उन्होंने जो अपना कोई बिजनेस है या उनकी कोई प्रॉपर्टी है वो कागजात नामजदगी में शो नहीं की। अब देखना यह है कि इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन किस तरीके से मामलात को चलाता है, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि वो समाअत के लिए भी मुकर्रर कर ली गई है, लेकिन इसके ऊपर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर तो किसी भी सूरत इन लोगों को कबूल नहीं है। तो इसीलिए अब कोशिश ये की जा रही है कि अली अमीन गंडापुर को जल्द से जल्द वज़ीर आला के ओहदे से हटा दिया जाए, ताकि कोई ऐसा शख्स लाया जा सके जिसको किसी न किसी तरीके से ब्लैकमेल किया जा सके, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ऐसी शख्सियत नहीं है जिनको ब्लैकमेल किया जा सके। और सबसे बड़ी बात कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आते ही उन्होंने जिस तरीके के रिफॉर्म्स का ऐलान किया है वो सबसे बड़ी चीज़ है। उनका ये कहना कि रमज़ान के महीने के अंदर जो पहला रोज़ा होगा उसके दिन सेहत कार्ड का दोबारा से आगाज़ कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है PDM नामी टोले की जानिब से इस सेहत कार्ड को बंद कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस सेहत कार्ड का आगाज़ दोबारा से कर दिया है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो लोग रमज़ान के अंदर मुश्किल हालात में थे उनके लिए 10-10 हज़ार रुपये की जो इमदाद है उसका भी ऐलान किया गया है, और तकरीबन 8.5 लाख से ज़्यादा ख़ानदान ऐसे हैं जिनको 10-10 हज़ार रुपये की इमदाद दी जाएगी, ताकि वो अपनी मर्ज़ी के साथ राशन ख़रीद सकें। क्योंकि पंजाब के अंदर अगर हम देखें तो राशन बांटा जा रहा है, वैसे कहने को तो ये राशन है, लेकिन जिस तरीके से वो बांटा जा रहा है वो सब कुछ भी आपके सामने है। उसके बारे में मैंने एक वीडियो बना दी थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप वो ज़रूर जाकर देखें। लेकिन अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ये जो प्रोपेगेंडा है वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है कि वो काबिल कबूल नहीं है। खैर, देखते हैं आने वाले दिनों में मामलात क्या बनते हैं। लेकिन आज जो सबसे बड़ी खबर ये है कि सदारती इंतखाबात हो गए और बिलाखिर आसिफ अली जरदारी को सदर बना दिया गया दूसरी मरतबा। अब इसके अंदर कहानी कुछ यूं है कि वो तमाम पार्टियां जो कि एक दूसरे के खिलाफ थी, एक दूसरे की जानी दुश्मन थी, आज उन्होंने आसिफ अली जरदारी को वोट दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं मुस्लिम लीग नून की। मुस्लिम लीग नून ने जिस तरीके के बयानात, जिस तरह के बयानात जरदारी के खिलाफ दे रखे हैं वो कोई तारीख के अंदर दर्ज है, वो किसी से ढके छुपे नहीं है। वो लड़काना, लाहौर और पेशावर की सड़कों पर घसीटने की बात भी आप सबको याद होगी, और उसके बाद बिलावल की जानिब से जो नवाज शरीफ को ज़ियाउल हक का बेटा कहा जाता था वो भी आपके सामने है। और सबसे बड़ी बात, ज़ियाउल हक का बेटा जो था जिसके खिलाफ थी पीपल्स पार्टी, आज वो पीपल्स पार्टी का इत्तेहादी है और आज उस शख्स ने जरदारी को वोट दिया। आज जो एक दूसरे के मुखालिफ थे वो एक दूसरे के साथ आकर बैठ गए। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ ने जिस तरीके से जरदारी के ऊपर तनकीद की, चोर डाकू, स्विस बैंक के अंदर पैसे होना और किस किस्म की मामलात, किस किस्म की ये बातें एक दूसरे के खिलाफ करते रहे। और सबसे बड़ी बात, शहबाज शरीफ जो कि वजीर आजम बने हैं पीपल्स पार्टी के वोट के साथ, वो जरदारी के खिलाफ किस तरीके की बातें करते रहे हैं और क्या कुछ उनके हवाले से नहीं कहा। और आपको याद होगा उनका सबसे मशहूर ट्वीट उन्होंने ये किया था कि अगर आप इमरान खान को वोट देंगे तो इसका मतलब है आपने जरदारी को वोट दिया है। ये ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये ट्वीट इनका पीछा करता रहेगा और वो तमाम बातें जो एक दूसरे के खिलाफ करते रहे हैं ये इनके पीछा करती रहेंगी। इससे चीज़ साबित क्या होती है? इससे ये चीज़ साबित होती है कि ये इनके मफादात एक हैं।
تو لہٰذا یہ کسی بھی صورت کسی بھی وقت ایک دوسرے کا ہاتھ تھام سکتے ہیں، کیونکہ ان کے مفادات ایک ہیں جن کے اوپر ان کو سزائیں بھی دی گئیں، اور آج انہوں نے ان سزاؤں کو معاف بھی کروا لیا۔ 1100 ارب روپے کی کرپشن ان لوگوں نے اپنی معاف کروائی جو کہ منی لانڈرنگ کی صورت میں کی گئی تھی۔ کس طریقے سے کروائی گئی؟ قومی اسمبلی میں انہوں نے قوانین پاس کر کے اس کے اندر تبدیلیاں کر کے انہوں نے اپنی جو کرپشن کا پیسہ تھا اس کو معاف کروا لیا۔ اب صورتحال کچھ یوں ہے کہ آج بالآخر صدر زرداری کو منتخب کر لیا گیا ہے۔ اعداد و شمار کچھ یوں ہے کہ پنجاب اسمبلی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پنجاب اسمبلی میں پی ڈی ایم کو 246 ووٹ ملے اور تحریک انصاف کو 100 ووٹ ملے۔ اس کے علاوہ اگر ہم سندھ اسمبلی کے حوالے سے بات کریں توقع کے عین مطابق یہاں پر پی ڈی ایم کو 150 ووٹس ملے اور جو تحریک انصاف کے امیدوار تھے اچکزئی ان کو 9 ووٹ ملے۔ کے پی کے اندر محمود خان اچکزئی کو 91 ووٹس ملے اور آصف علی زرداری کو یہاں پر 17 ووٹ ملے۔ اسی طرح اگر ہم بلوچستان اسمبلی کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر 47 ووٹ آصف علی زرداری کو ملے اور 0 ووٹ ملے یہاں پر اچکزئی کو۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم قومی اسمبلی کے حوالے سے بات کریں تو قومی اسمبلی میں 255 ووٹ حاصل ہوئے آصف علی زرداری کو اور 110 ووٹ ملے یہاں پر اچکزئی کو۔ تو اب آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ بلوچستان کا ایک شخص جس کا نام محمود خان اچکزئی ہے، جس کا تعلق بلوچستان سے ہے، اس کو کوئی ووٹ نہیں ملا۔ اس بات سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں کی جو جماعتیں ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں، نام بلوچوں کا استعمال کر کے ان کے حقوق کی بات کر کے اقتدار میں آتے ہیں اور یہاں پر آ کر کس طریقے سے چوروں کے ساتھ مل کر گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں اور اپنی وزارتیں لے لیتے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ بلوچستان آج تک اتنا پیچھے کیوں ہے، کیونکہ یہاں پر جس طرح کے لوگ حکمرانی کرتے رہے ہیں، آج وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے پہلے اور آج مفادات کی وجہ سے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال ایک دوسرے کو چور چور کہنے والے آج ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر حکومت کرنے کے لیے تیار ہیں اور عمران خان کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر حالات اس وقت کس طرف جا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو کہ ایک دوسرے کے مخالف تھے، ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، ایک دوسرے کو چور چور کہا کرتے تھے، آج وہ ایک بار پھر اکٹھے بیٹھ چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب پی ڈی ایم نامی اتحاد ختم ہوا تھا، بلاول کی جانب سے اور شہباز شریف کی جانب سے ایک دوسرے کو جس طرح چیلنج دیے جاتے تھے، مناظرہ دیا جاتا تھا، اور پیپلز پارٹی یہ بھی کہتی تھی کہ ہم تو مجبوری کے تحت ان کے ساتھ گئے تھے، تو یہ سب کچھ بھی آپ کے سامنے ہے۔ لیکن آج بڑی ہی ڈٹائی کے ساتھ یہ لوگ اکٹھے بیٹھ چکے ہیں، صرف اور صرف ان کا ایک ہی موٹو تھا کہ عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے، وہ انہوں نے کر لیا۔ وہ جن بھی کیسز کے اندر عمران خان کو ڈالا گیا وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، وہ جعلی کیسز ہیں، بوگس کیسز ہیں، قانون کے جو ماہرین ہیں ان کی جانب سے یہی کہا گیا ہے، اور عمران خان کے مخالفین کی جانب سے بھی یہی کہا گیا ہے جو کہ ان کے صحافی مخالف ہیں، ان کی جانب سے یہ بھی ایک بات واضح طور پر کی گئی ہے کہ عمران خان کو جن مقدمات کے اندر جیل کے اندر ڈالا گیا ہے وہ بالکل ہی بوگس ہیں اور بالکل ہی جعلی ہیں۔ اب سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ آصف علی زرداری کے خلاف جو کیسز تھے جعلی بینک اکاؤنٹس کے، ان کے اوپر ایک جے آئی ٹی بنائی گئی تھی۔ اس جے آئی ٹی کے مطابق آصف علی زرداری کے خلاف جو جعلی بینک اکاؤنٹس کے جو کرپشن تھی، یعنی 200 ارب روپے کی کرپشن تھی، اس کے اندر نیب کی جانب سے 5 ریفرنسز آصف علی زرداری کے خلاف دائر کیے گئے تھے، ان کے اندر تحقیقات کی گئی، آصف علی زرداری اس کے اندر شامل پائے گئے۔ اب صورتحال کچھ یوں ہے کہ ان اربوں روپے کی جو کرپشن کی گئی تھی ان کے اندر سے کچھ ارب روپے واپس کر دیے گئے ہیں، اور جو آصف علی زرداری کے خلاف کیس تھا وہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب پلے بارگن کر لی گئی اور 200 ارب روپے میں سے کچھ ارب روپے جو تھے وہ واپس کر دیے گئے، اور آج بالآخر ایک اور اربوں روپے کی جو کرپشن کا کیس تھا وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ اب آصف علی زرداری اگلے 5 سال کے لیے صدر بھی منتخب ہو چکے ہیں، تو لہٰذا اب ان کو ہر چیز سے استثناء ہے کہ ان کی نہ ہی تحقیقات ہو سکتی ہے، نہ ہی ان کو کوئی طلب کر سکتا ہے۔ تو اب پاکستان کے اندر اندازہ کریں کہ معاملات چلائے کس طریقے سے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو وہ پارٹیاں جو کہ ایک دوسرے کے خلاف تھیں، ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہا کرتی تھیں، ایک دوسرے کے خلاف ان کی تاریخ سے بھرا پڑا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف کس طریقے سے نعرے بازی کرتے تھے، ایک دوسرے کو چور چور کہا کرتے تھے، سوئس بینک میں پیسوں کے حوالے سے بات ہو یا ایک دوسرے کی ذاتی زندگی کے حوالے سے وہ جس طرح کی گفتگو کرتے تھے، آج بالآخر وہ ایک بار پھر اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ صرف اور صرف عمران خان کو حکومت سے نکالنا ان کا جو مین موٹو تھا، ان کا مین مقصد تھا، وہ انہوں نے پورا کر لیا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دھونس اور دھاندلی کے ساتھ حکومت میں آئے ہیں۔ 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے عمران خان اور تحریک انصاف کو ووٹ دیا، اور پاکستان کی عوام نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا جس طریقے سے تحریک انصاف کا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ آج
جو میں نے آپ کو صورتحال بتائی کہ پنجاب اسمبلی میں کتنے ووٹ پڑے یا سندھ اسمبلی میں کتنے ووٹ پڑے، اگر آج ہم ان کو فارم 45 کے مطابق دیکھیں تو آصف علی زرداری کو اتنے ووٹ کسی بھی صورت نہ پڑتے، لیکن ظاہر ہے دھاندلی یہ دیکھ کر کی گئی کہ آگے صدارتی انتخاب بھی آ رہا ہے، اس کے بعد سینیٹرز بھی منتخب کرنے ہیں، اور یہ لانگ ٹرم کے لیے انہوں نے یہ پورا پلان کیا اور تحریک انصاف کے ووٹوں کو انہوں نے چوری کر لیا۔ اب کوئی چیز مشکل نہیں ہے، صرف اور صرف دیکھنا یہ ہے کہ فارم 45 جو تحریک انصاف مطالبہ کر رہی ہے کہ فارم 45 کے اوپر آپ ووٹنگ کریں، ان کو دیکھیں کہ تحریک انصاف کے ووٹ فارم 45 کے اوپر کتنے بنتے ہیں، اور فارم 47 جو الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیا گیا ہے اس کے اوپر نتیجہ کیا آیا۔ اب یہ کام 1 گھنٹے کے اندر ہونے والا ہے، لیکن ظاہر ہے اب یہ اگلے 5 سال تک تحریک انصاف اس کے پیچھے بھاگے گی۔ صرف اور صرف کرنا یہ ہے کہ فارم 45 رکھیں، اور جو تحریک انصاف مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمارے پاس فارم 45 موجود ہیں اور اس کے مطابق ہم جیت چکے ہیں، تو فارم 45 سامنے رکھیں، مسلم لیگ نون کے بھی فارم 45 رکھیں، ایم کیو ایم کے بھی رکھیں، پیپلز پارٹی کے بھی رکھیں، اور فارم 45 کے مطابق ان کی کاؤنٹنگ کر لیں، اور اس کے بعد آپ کے سامنے نتیجہ آ جائے گا۔ ظاہر ہے یہ کرنا نہیں چاہ رہے، اور یہ اسی لیے نہیں کرنا چاہ رہے کیونکہ جو سارا پلان کیا گیا تھا وہ تحریک انصاف کو اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے کیا گیا تھا۔ اب صورتحال کچھ یوں ہے کہ اگر ہم پنجاب اسمبلی کے حوالے سے بات کریں تو آج پنجاب اسمبلی میں بھی تحریک انصاف کی جانب سے بھرپور نعرے بازی کی گئی۔ اب نعرے بازی یہ کب تک چلتی ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر ہم پنجاب اسمبلی کے ہی نتائج کے حوالے سے بات کریں تو اگر فارم 45 کے مطابق جو تحریک انصاف کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں، اور یقیناً وہ جین بھی فارم 45 رکھتے ہیں، اس کے مطابق تحریک انصاف پنجاب کے اندر 269 سے زیادہ نشستیں جیت چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو 113 نشستوں تک محدود کر دیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی کے اندر بھی تحریک انصاف کو 90 نشستوں تک محدود کر دیا گیا ہے، لیکن اصل میں تحریک انصاف 180 سے زیادہ نشستیں وہاں پر جیت چکی ہے۔ اسی طرح اگر ہم سندھ کے حوالے سے بات کریں تو سندھ کے اندر بھی تحریک انصاف 58 نشستوں کے اوپر کامیاب ہو چکی ہے فارم 45 کے مطابق۔ اگر ہم قومی اسمبلی کے حوالے سے بات کریں، جس طریقے سے ایم کیو ایم کو تحریک انصاف کا مینڈیٹ دیا گیا ہے وہ بھی جعلی ہے، اور اس کا اعتراف جو ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی کیا گیا، اور یہ آڈیو لیک آپ سن چکے ہیں کہ اس کے اندر مصطفیٰ کمال کا یہ کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جی جو ایم کیو ایم کا ووٹ ہے وہ 100% جعلی ہے، اور مصطفیٰ کمال کا آگے سے یہ جواب تھا کہ ان کا 60% جو مینڈیٹ ہے وہ جعلی ہے۔ تو یہ ایک چیز واضح ہے، ایک دوسرے کو چور ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں کہ جی مینڈیٹ جعلی ہے، لیکن اس کے باوجود آج وہ لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں، اور آج وہ انہوں نے صدر بھی منتخب کر لیا، اور آنے والے وقت کے اندر یہ ایک ساتھ حکومت بھی کریں گے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کی جمہوریت کا نعرہ لگانے والے آج کس طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو ایک چیز یاد رکھیں، جو حکومت دھونس دھاندلی کے ساتھ بنے وہ کسی بھی صورت پاکستان کی عوام کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو اہم خبر یہ ہے کہ عمران خان کی جانب سے بھی اتوار والے دن احتجاج کی کال دی گئی ہے پورے پاکستان کے اندر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کس طریقے سے حکومتیں اس کے اوپر ریئیکٹ کرتی ہیں۔ آج پیپلز پارٹی کی جانب سے لاہور کے اندر بھی خوشی کے لیے ریلی نکالی گئی، آج ان کے اوپر دفعہ 144 نئی نافذ کی گئی، اب کل تحریک انصاف نے احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ کل کس طریقے سے دفعہ 144 بھی لگے گی اور تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار بھی کیا جائے گا۔ والسلام۔